رہے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ جوڑا کوئی بچہ اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ لڑکی جو ہے بچے کو دودھ اپنا نہیں پلاتی، بھینس کا پلاتی ہے، تو کیا وہ اس کے لیے محرم ہوگا اور کیا بچہ جو ہے اپنے باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا؟ اگر کوئی جوڑا کسی کا بچہ لیتا ہے تو وہ اپنے اصل باپ کی طرف ہی منسوب ہوگا، اور اگر اس کو اڈاپٹ کرنے والی عورت دودھ نہیں اپنا پلاتی ہے تو یہ اس کا رضائی بیٹا بھی نہیں بنے گا، لہٰذا یہ محرم ہے، اس سے اس کو پردہ کرنا چاہیے، اور اس کے احکام وہی ہیں جو ایک نامحرم کے ہوتے ہیں، یعنی یہ اس کا نامحرم ہے، اس سے اس کو پردہ کرنا چاہیے، اور یہ اس کا بیٹا نہیں بن سکتا چونکہ اس نے دودھ نہیں پلایا، لہٰذا یہ رضائی ماں بھی نہیں ہے اس کی۔ السلام علیکم۔ اسائل پوچھ رہے ہیں جو زمین ٹھیکے پر دی گئی ہے کیا اس کا عشر بھی دوسری زمین جیسا ہی نکلے گا؟ زمین چاہے ٹھیکے پر دی ہو یا خود وہ کاشت کرے، عشر دونوں میں ایک ہی صورت میں بنتا ہے کہ وہ فصل جو اگتی ہے تو وہ اس فصل کے حساب سے 10واں حصہ نکالے گا، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے ٹھیکے کی رقم یا کسی کی مزدوری وغیرہ نکالے گا۔ سب سے پہلے جو گندم جو فصل باہر آتی ہے زمین سے، اس کی مقدار جان کر اس کا 10واں حصہ نکالے۔ السلام علیکم۔ اسائل پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے وائس میسیج جو ہے وہ اپنی سالی کو بھیجا، اس میں انہوں نے کہا کہ اپنی بہن کو سناؤ، اس میں 3 بار طلاق دی گئی ہے، اور ان کی بیوی جو ہے وہ حاملہ تھی اس وقت، تو کیا یہ طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ وہ رجوع کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ڈائریکٹ نہیں کہا بلکہ اپنی سالی کو کہا کہ جاؤ میری بیوی کو بتا دو کہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، اور یہ لفظ 3 دفعہ استعمال کرے، تو یہ کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک طلاق واقع ہوئی ہے، رجوع کرنے کا حق ہے اس کو، 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لے تو یہ اس کی بیوی بن جائے گی بغیر نکاح جدید کے۔ السلام علیکم۔ اسائل پوچھ رہے ہیں کیا صلاۃ تسبیح جو ہے وہ پڑھنا سنت ہے؟ دیکھیں، صلاۃ التسبیح پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے، علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن اس کی جماعت کروانا بدعت ہے۔ عام اکیلے نماز اگر پڑھنا چاہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ السلام علیکم۔ عورتوں کے بال کیا کٹوائے جا سکتے ہیں؟ عورتیں مردوں کی مشابہت نہ کریں اور مرد عورتوں کی مشابہت نہ کریں، چونکہ بال کٹوانا یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، لہٰذا عورتیں اگر بال کٹوانا چاہیں تو یہ صحیح نہیں، غلط ہے۔ پوچھ رہے ہیں اگر شوہر جو ہے وہ ان پہ جو ہے تشدد کرتا ہے تو اس کے بارے میں پھر؟ اگر وہ تشدد کرتا ہے تو وہ خود گناہ گار ہوگا، اس کی بات نہ مانے۔ اگر وہ مار پیٹ کے ساتھ اس کے بال کاٹے اگر خود، تو ٹھیک ہے، اس کو کہے کہ اس کا گناہ تیرے ذمہ ہے، میں اس پر راضی نہیں ہوں، لیکن خود اپنی مرضی سے یا اس کے کہنے پر بھی بال نہ کاٹے۔ اگر وہ زبردستی کاٹتا ہے تو یہ گناہ اس مرد کے ذمہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسائل پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار نے کیا وحدت الوجود کے عقیدے سے معافی مانگ لی تھی آخری وقت میں؟ ڈاکٹر اسرار کی کوئی ایسی تقریر یا بیان نہیں ہے کہ جس میں اس نے یہ توبہ کی ہو کہ میں عقیدہ وحدت الوجود سے توبہ کرتا ہوں، بلکہ اس کا مرتے دم تک یہی عقیدہ رہا ہے، عقیدہ وحدت الوجود جو صوفیہ کا عقیدہ تھا، لہٰذا اس کی توبہ اس کے بیان سے ثابت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیکم۔ اسائل پوچھ رہے ہیں کہ نماز تراویح کے بارے میں کچھ فضیلت بیان کر دیں۔ دیکھیں، نماز تراویح کی فضیلت میں یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی ایمان اور احتساب کی حالت میں رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ نماز تراویح چونکہ سنت ہے، اور اس کو اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، بیمار نہیں ہے، جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، تو وہ بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو رہا ہے،
کیونکہ اسی میں وہ لیلۃ القدر ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، لہٰذا قیام رمضان چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ رمضان کی راتوں میں قیام کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اپنی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کروانا چاہیے۔ احسن اللہ علیکم۔ سائل پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ کب دینی ہے اور کتنی دینی ہے؟ عید سے پہلے 2.5 کلو فی کس کے حساب سے آپ نے چاول زیادہ کھاتے ہیں تو چاول دیں گے، اگر گندم زیادہ کھاتے ہیں تو گندم دیں گے۔ تو یہ عید سے پہلے 1-2 دن پہلے بھی انسان نکال سکتا ہے۔ ہر آدمی کی طرف سے، وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے، بیمار ہے یا صحت مند ہے، عورت ہے یا مرد ہے، ہر آدمی کی طرف سے، ہر بچے کی طرف سے، نوزائیدہ بچے کی طرف سے بھی یہ مقدار اس کو فطرانے کی نکالنی ہے۔ احسن اللہ علیکم۔ پوچھ رہے ہیں زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ مال کی صورت میں کیا نکال سکتے ہیں؟ ہاں، مال کی صورت میں بھی نکالا جا سکتا ہے صدقۃ الفطر۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ سعودی عرب کے علماء زیادہ تر اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، آپ نے یہ غلہ ہی دینا ہے، چاول دینے ہیں یا گندم دینی ہے۔ اور ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو وہاں دیا جاتا ہے غلہ، وہ ساتھ ہی غلہ بیچنے والوں کی دکانیں ہوتی ہیں، وہ لینے والوں سے غلہ لے کر اس دکاندار کو بیچ کر پیسے لے لیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ یہ ہیلا کرتے پھریں، آپ ان کی ضرورت کو پورا کریں، کیونکہ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں انسانوں کے پاس اتنا غلہ کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں کہ جس میں ان کا گزارا ہو سکے، اس لیے اس وقت فوقیت غلے کو ہی دی جاتی تھی۔ لیکن آج کل ہر آدمی کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ کچھ ہے، لیکن اس کی اور ضروریات ہیں کہ جس کو وہ پورا کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے مانگتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص رقم ادا کرنا چاہے، نقدی ادا کرنا چاہے، تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، کپڑے خرید لے، عید کے کپڑے یا گھر کا سامان خرید لے، کھانے پینے کی اور چیزیں خرید لے جو ضرورت ہوتی ہیں، مثلا گھی ہے، چینی ہے، چائے ہے، تو ایسی صورت میں نقدی دینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ احسن اللہ علیکم۔ سائل پوچھ رہے ہیں کہ جو شخص صدقہ دیتے کوئی تصویریں کھنچواتا ہے، اس کے بارے میں کوئی وعید ہے؟ دیکھیں، جو آدمی ریاکاری اختیار کرتا ہے وہ ریاکار جو ہے، اس کے اعمال برباد ہیں۔ قیامت کے دن اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو شہرت مطلوب ہے، اور وہ شہرت اس کو دنیا میں مل جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ احسن اللہ علیکم۔ عورت کے لیے نماز پڑھنا، کیا تراویح کی نماز پڑھنا یا عام نماز پڑھنا گھر میں بہتر ہے یا مسجد میں؟ دیکھیں، گھر میں عورت کی نماز افضل ہے۔ جمعے کی نماز چونکہ دعوت و تبلیغ ہوتی ہے، عقائد کا پتہ لگتا ہے، لہٰذا جمعے کی، عید کی نماز جس میں خطبہ دیا جاتا ہے، وہ عورت مسجد میں آ کر ادا کرے۔ اس کے علاوہ عورت کی افضل نماز اس کے گھر میں ہی ہوتی ہے، مسجد میں جانا اس کے لیے جائز ہے، لیکن جہاں تک افضل ہے وہ اس کا گھر ہے۔ احسن اللہ علیکم۔ یہ سائل پوچھ رہے ہیں کہ جو شخص بیمار ہے اس کا روزے نہیں رکھ سکتا، اس کا فدیہ کتنا ہوگا؟ یہ اس آدمی کی استطاعت کے مطابق ہے۔ اگر اس کا وہ امیر آدمی ہے تو وہ 5,000 سے لے کر 10,000 تک کسی آدمی کو دے، اور اگر وہ متوسط ہے تو پھر 3,000 روپے کسی آدمی کو دے دے کہ جس میں وہ پورے مہینے کے روزے رکھ سکے۔ احسن اللہ علیکم۔ یہ شخص پوچھ رہے ہیں کیا دعا مانگتے وقت انبیاء کا وسیلہ دینا جائز ہے؟ دیکھیے، دعا مانگتے وقت انبیاء کا وسیلہ دینا کتاب و سنت میں نہیں ہے، لہٰذا کوئی شخص اگر کسی نبی کا واسطہ اور وسیلہ دیتا ہے یا نیک لوگوں کا وسیلہ دیتا ہے تو یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ ہاں، اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کو کہے کہ میں نے یہ عمل خالص تیرے لیے کیا ہے، میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، تو میری اس مشکل کو حل کر دیا جائے۔ تو اعمال کا وسیلہ دینا حدیث سے ثابت ہے، کسی آدمی کا، نبی کا یا غیر نبی کا وسیلہ دینا حدیث سے ثابت نہیں۔ احسن اللہ علیکم۔ یہ سائل پوچھ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آتے کو جو لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھا ہم اس لیے چومتے ہیں کہ جب نبی کا نام لیا جاتا ہے تو انگوٹھوں میں نبی کا نور آ جاتا ہے۔ یہ ایک جھوٹ ہے،
اور اگر یہ ان کی بات تسلیم کر لی جائے کہ انگوٹھوں میں نبی کا نور آ جاتا ہے تو انہی انگوٹھوں کے ساتھ وہ استنجا بھی کرتے ہیں، تو یہ نبی کے نور کی توہین نہیں ہے؟ لہٰذا اپنے انگوٹھوں کو چومنا یہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ نبی کا نام جس نے لیا ہے مولوی صاحب کے ہونٹوں کو جا کر چوم لیں کہ تمہارے ہونٹ کتنے پیارے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کا نام لیتے ہو، تو میں اس محبت میں آ کر تمہارے ہونٹ چومتا ہوں۔ جب 10-15 آدمی مولوی صاحب کے ہونٹ چومیں گے تو مولوی صاحب خود توبہ کر لیں گے اس مسئلے سے کہ نبی کا نام آئے تو چومنا انگوٹھوں کا جائز ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ لوگوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں کسی صحابی نے اس طرح نہ اپنے انگوٹھے چومے اور نہ کوئی اور چیز۔ احسن اللہ علیکم۔ یہ سائل پوچھ رہے ہیں کہ روزے کے درمیان میں اگر قے آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر خود بخود قے آئے، الٹی آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کر قے لاتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ احسن اللہ علیکم۔ یہ پوچھ رہے ہیں عورت کے کیا ان کے لیے روزہ جب تیار کرتی ہیں کھانا تو ان کے لیے اس میں سے چکھنا جو ہے کھانا جائز ہے؟ دیکھیں علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی بچے، کیونکہ جب انسان مسواک کرتا ہے تو اس کا ذائقہ منہ میں جاتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ احسن اللہ علیکم۔ یہ سائل پوچھ رہے ہیں کہ رمضان میں جو شخص فوت ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ بہت نیک تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ رمضان میں ایک گلوکارہ جس کو نور جہاں کہتے ہیں وہ بھی 27 رمضان میں فوت ہوئی، تو کیا وہ بھی اسی خوشخبری کے زمرے میں آئے گی؟ رمضان میں فوت ہونا یا روزے کی حالت میں فوت ہونا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اصل فضیلت یہ ہے کہ اس آدمی کا عقیدہ کیسا ہے، یہ رمضان میں فوت ہو یا غیر رمضان میں فوت ہو، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، سنت کے مطابق اس کی زندگی ہے، اعمال اس کے صالح ہیں، تو یہ جس دن بھی فوت ہوتا ہے اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن اگر ایک مشرک، ایک بدعتی، ایک فاحشہ یا گناہ گار شخص، فاحشہ عورت یا گناہ گار شخص 27ویں رمضان کو بھی فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی ایسے ثواب کی بات نہیں ہے کہ کہا جائے کہ یہ رمضان میں فوت ہوا ہے لہٰذا اس پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا یا یہ سیدھا جنت میں جائے گا، یہ جھوٹ ہے۔ صلی اللہ علیکم، بارک اللہ فیکم۔ یہ آخری سوال تھا اس مجلس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا اور شیخ صاحب نے جو سنایا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔